الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اپنے دین سے جوڑا اور قرآن مجید جیسی عظیم نعمت ہم کو عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب کی۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر بجا لائیں، اللہ رب العالمین کی جتنی حمد و ثنا کریں وہ کم ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں کہ وہی تعریف کا صحیح مستحق ہے، ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس سے آگے، اس سے بڑا، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ سب اس کی مخلوقات ہیں، سب اس کے تابع ہیں، سب اس کے بندے ہیں اور سب محتاج اور مجبور ہیں۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی آقا ہے، وہی ہمارے لیے ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کی ہدایت کے لیے بھیجا اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، جیسی عظیم رہنما نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک غیر معمولی اور بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے۔ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اس چوتھی آیت میں سورۃ البلد کی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو در حقیقت مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں محنت، مشقت، آزمائش، دوڑ دھوپ انسانی زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی کا جائزہ لیں، ہماری اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، تو زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر مرحلے میں انسان مختلف قسم کی محنت اور مشقت سے گزرتا ہے، مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کی ایک خاص بات ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو در حقیقت محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، تو ماں اور باپ دونوں مسلسل محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، قربانی دے کر، اپنی رات کی نیند اور دن کا چین قربان کر کے، اپنا سکون قربان کر کے، ہر محنت اور مشقت جھیلتے ہوئے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جوانی کی بھرپور طاقت کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حصول تعلیم کے مرحلے کو اگر دیکھیں تو وہاں بھی یہی نتیجہ یا وہاں بھی یہی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی یا ان کے والدین ہو، اپنے آپ کو بھول کر بہتر تعلیم کے حصول کے لیے دن اور رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، اور دوڑ دھوپ اور تگودو کرتے ہیں تاکہ بہتر علم حاصل ہو، بہتر مقام اور مرتبہ حاصل ہو۔ اس کے بعد جب انسان عملی دنیا میں قدم رکھتا ہے، حصول رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرے یا وہ کہیں پر جاب اور نوکری کرے، دونوں صورتوں میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گھلا دیتا ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے
کہ کاروبار جم جائے، کاروبار میں ترقی ہو اور کاروبار چلنے لگے۔ اس کے لیے وہ نہ نیند کی فکر ہے، نہ دن میں آرام کی فکر ہے، نہ مال و دولت کی فکر ہے، بلکہ کوئی چیز اگر مد نظر سامنے ہے تو کسی طرح جو پروفیشنل لائف ہے اس میں ہمارے قدم جم جائیں اور اس میں بہتر رزق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ زندگی کے 3 مرحلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، جب ہمارے غور و فکر کا تجزیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں محنت کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، جستجو کرنا، جد و جہد کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر اعلیٰ منزلیں حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تب انسان جب اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو پھر ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب زندگی محنت اور مشقت ہی میں گزرنے والی ہے، جب زندگی میں جد و جہد، مسلسل جد و جہد، کوشش اور دوڑ دھوپ لازمی کر دی گئی ہے، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو، ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ یہ جو حقیقت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑی اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ ان کی زندگیوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب زندگی میں مشقت کرنی ہے تو کیوں نہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں مشقت کی جائے، کیوں نہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول کے لیے محنت کی جائے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی جائے۔ یہ وہ حقیقت تھی، یہ حقیقت کا جو پس منظر تھا، اس کی جو خاص بات تھی، وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، خوب علم حاصل کیا، مختلف ممالک کا سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، مختلف زبانیں سیکھی، کاروبار کیا تو خوب کاروبار کیا، بہت کمایا اور بڑے بڑے کاروبار انہوں نے کیے، بچوں کی پرورش کی تو انتہائی اعلیٰ نسل انسانیت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ لیکن زندگی کے ان تمام معاملات میں، زندگی کی اس تمام دوڑ دھوپ میں، اس حقیقت کو وہ ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے کہ اگر مشقت کرنا ہے تو سارے معاملات کیے جائیں، لیکن اللہ کی رضا کو بھولا نہ جائے، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جو مقصد ہے اس کو انسان نہ بھولے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی سے ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی اس مقصد کو نہیں بھولا، اللہ کی رضا کا حصول کے مقصد کو انہوں نے کبھی نہیں بھلایا، اپنی زندگی کو، مکمل زندگی کو اللہ کی راہ میں انتہائی محنت اور مشقت کے ساتھ گزار دیا۔ اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ بھی کیے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اپنے گھر بار اور کاروبار کو بھی چھوڑا، ہر چیز کے اوپر اگر کسی چیز کو ترجیح تھی تو وہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے ذریعے جنت کا حصول۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے ہمارے سامنے کہ جب اللہ کی رضا کا حصول پیش نظر تھا تو انہوں نے انتہائی محنت، مشقت، آزمائشوں کے باوجود نہایت اطمینان کی زندگی گزاری۔ ایسے نہیں ہوا کہ صحابہ بے چینی کی زندگی گزارتے تھے، اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی وہ جھجکتے نہیں تھے۔ کیوں؟ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کو خوش کیا جائے، اس لیے وہ نہایت مطمئن اور خوش زندگی گزارتے تھے، باوجود اس کے کہ بہت سارے وسائل ان کے ہاتھ سے چلے جاتے، لیکن وہ اطمینان کی زندگی گزارتے۔ وہ واقعہ ہم بارہا سنتے رہے ہیں، بارہا یہاں دہرایا گیا ہے کہ ایک صحابی کو جب تیر لگا یا نرخرے میں گردن پر جب تیر لگا تو وہ بس اب گر رہے ہیں زمین کے اوپر شہادت کے لیے، شہادت حاصل ہو رہی ہے، اور ان کے زبان پہ جو کلمات ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہری جو اعداد و شمار یا ظاہری تجزیہ بتاتا ہے کہ انسان کی جان جا رہی ہے، اس کے بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، اس کا خاندان چھوٹ رہا ہے، اس کا کاروبار چھوٹ رہا ہے، جو کچھ دنیا میں جمع کیا ہے، حاصل کیا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن کلمہ یہ ہے کہ فزت ورب الکعبہ، میں تو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اس کا اصل بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ تھا کہ وہ دنیا میں بہت کچھ محنت کرتے رہے، بڑی مشقتیں کی، لیکن اصلاً جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کو حاصل کر لیا جائے۔ تو یہ جو اسمارٹ فیصلہ ہے، یہ جو دانشمندانہ فیصلہ ہے، وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ محترم سامعین، انسان محنت اور مشقت کب کرتا ہے؟
کس لیے کرتا ہے؟ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان محنت اور مشقت عام طور پر دو وجوہات سے کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جس کے لیے وہ کر رہا ہے اس سے وہ انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے، چاہے اولاد کے لیے کرے، چاہے اپنی بیوی یا شوہر کے لیے کرے، چاہے اپنے بھائی بندوں اور خاندان کے لیے کرے کوئی محنت اور مشقت، یا اپنے کاروبار کے ڈیولپمنٹ کے لیے کرے، یا تعلیم کے حصول اور مقام اور مرتبے کے لیے کرے۔ جب ان چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ اس کے سامنے اگر کوئی اعلیٰ مقصد پیش نظر ہو، کوئی بڑا اور اونچا مقصد پیش نظر ہو، تو پھر وہ محنت اور مشقت کے ہر مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ایک مسلمان کی حیثیت سے، اہل ایمان کی حیثیت سے یہ دونوں پہلوؤں کو دیکھیں تو فرمایا قرآن مجید میں ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اشد حب للہ، انتہائی شدید، ایسی محبت اللہ رب العالمین سے کہ دنیا وما فیہا کی ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے انتہائی کمتر ہو جاتی ہے۔ اور اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول اور جنت کا حصول۔ جب یہ دونوں چیزیں سامنے رہتی ہے تو پھر انسان ہر قسم کی مشقت کو مسکراتے ہوئے جھیل جاتا ہے، ہر قسم کی مشقت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اپنے لیے بڑائی اور فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا حصول اس کے پیش نظر ہو جائے تو پھر انسان بالکل بغیر کسی جھجک کے ان سارے راستوں سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہونے والی مشقتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت میں مشقت کی جائے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جائے، نماز کا حکم سامنے آئے، روزے کا حکم سامنے آئے، انفاق کا مسئلہ آ جائے، انفاق کی اپیل کر دی جائے، مظلوموں کی مدد کرنے کا معاملہ ہو، اللہ کے دین کی نصرت اور اس کی فتح کے لیے مدد کرنے کا معاملہ ہو، ہر صورت میں اس کے لیے کہیں فیملی رکاوٹ بن جائے گی، کہیں مال کی محبت رکاوٹ بنے گی، کہیں خاندان اور دوست احباب رکاوٹ بن جائیں گے، مختلف قسم کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہر قسم کی مصیبت اور مشقت اور امتحان اور آزمائش کی راہ سے انسان گزر جائے، یہ پہلی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت میں ہونے والی مشقتیں ہوتی ہیں۔ دوسری مشقتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچے۔ بہت ساری خواہشات، بہت سارے اٹریکشنز، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن وہاں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ اس طرف جانا نہیں ہے۔ اب انسان وہ مشقت سے گزرے گا، آزمائش سے گزرے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنی خواہش کو مارنا پڑے گا، اپنے رشتوں کو مارنا پڑے گا، اور بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ تو دوسری چیز یہ کہ اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے انسان مشقت کرے، اور قرآن یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے محنت و مشقت کرنے والوں کی ایک الگ ہی تصویر پیش کرتا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں، اس کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی جنت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی کیفیت قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ فرمایا کہ کیا اس شخص کی بات، روش بہتر ہے یا اس شخص کی روش بہتر ہے جو مطیع فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما برداری کرنے والا ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ کیسا حسین نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو اللہ کی پسند کا خیال رکھنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو وہ اللہ کے دربار میں رات کھڑے ہوتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو گویا ان کی زندگی کا مطمع نظر اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جاننے والے
یعنی جان کر عمل کرنے والے ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جاننے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اپنے اعلیٰ ترین مقصد ان کے سامنے ہے۔ تو ویسے لوگ کبھی بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو نہیں جاننے والے ہیں، یعنی ان کا مرتبہ نہایت اونچا اور نہایت بلند ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب۔ لیکن اس راستے کو کون منتخب کرتا ہے؟ اس راستے کو کون اپناتا ہے؟ اس راستے پر کون چلتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، یعنی جن کو معلوم ہے کہ ان کا صحیح نتیجہ کیا ہے اور برا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بات ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر، اسی یقین کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں چاہے کوئی مشقت ہو، چاہے کوئی محنت کرنی پڑے، چاہے کسی قسم کی جستجو کرنی پڑے، چاہے کسی قسم کی قربانی کرنے پڑے، اس کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ الحدید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ انفاق کا معاملہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ، اللہ کی راہ میں اپنا جیب کو کھولنے کا معاملہ، یہ بیان کرتے ہوئے اس پس منظر میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ رب العالمین کی ہے، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اصلاً خزانوں کا مالک اور جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ تم جو حاصل کر رہے ہو وہ بھی اللہ کا ہے، جو تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو پھر اپنے جیب پر تالے کیوں، اپنے جیب پر قفل کیوں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح وہ دینے پر قادر ہے اسی طرح وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، دینے والا بھی وہی ہے، روکنے والا بھی وہی ہے، تم کو عطا بھی وہی کرتا ہے اور محروم بھی وہی کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا چیز ہے جو انفاق سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہیں روکتی ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا بہترین وعدہ ہے، حسین وعدہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کے بندوں کو جب ضرورت ہے، جس وقت شدید ضرورت ہے، اس وقت خرچ کرنے کا مرتبہ انتہائی اونچا اور بلند ہے، اس وقت محنت کرنا، اس وقت مشقت کرنا، جبکہ دین اور اللہ تعالیٰ کے بندے مصیبت کے اندر ہیں، ساری طرف سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور اس کا اللہ کا دین خطرے میں یا اللہ کے دین پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت پر خرچ کرنے والے، ایسے وقت پر محنت کرنے والے، ایسے وقت پر مشقت کرنے والوں کا درجہ انتہائی بلند ہے۔ جب اسلام غالب آ جائے، مسلمانوں کو امن نصیب ہو جائے، تو اس کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے، جد و جہد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا بہترین وعدہ ہے، لیکن وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے جو آج ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، بعد والے لوگ وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ کو آج شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے محنت کریں، مشقت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اسی امتحان اور آزمائش اور محنت و مشقت کا ذکر کرتا ہے۔ جو آیتیں میں نے ابتدا میں پڑھی تھی کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین۔ کہ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے،
کیا صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یہ دیکھیں کہ کیسی غیر معمولی بات، لیکن کیسی الرٹ کرنے والی بات ہے جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ کیا تم صرف اس لیے چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے؟ فرمایا کہ نہیں، ابھی تم کو آزمایا نہیں گیا ہے۔ تمہارے مال میں، تمہارے اوقات میں، تمہارے ٹائمنگ میں، تمہاری دن بھر کی مصروفیات میں، تمہارے رشتے اور تعلقات میں، تمہاری دوڑ دھوپ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا ہے۔ یقیناً حلال کمانا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے اقربا کا خیال کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، لیکن اس کے دین کے لیے کیا ہے، انسانوں کے لیے کیا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے تمہارے پاس کتنا وقت ہے، کتنا مال ہے، کتنی صلاحیت ہے، یہ دراصل ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر انبیاء گزرے ہیں، ان سب کے ساتھ، ان کی امتوں کے ساتھ یہی ٹیسٹ کیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ بھی یہی ٹیسٹ کیا گیا، اور بعد میں مسلسل یہی فارمولا اپلائی کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اور میں کیسے ایکسیپشن حاصل کر سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ جو کلمہ تم نے ادا کیا ہے، جو اللہ سے تعلق کا تم نے اعلان کیا ہے، جو اللہ کی اطاعت کا تم نے دم بھرا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بہت غیر معمولی آزمائش یا غیر معمولی محنت اور مشقت کو دعوت دینے والی چیز ہے کہ یہ چیز سننے کے بعد ہماری دن کا چین اور رات کی نیند اڑ جائے، دن کا چین ختم ہو جائے، رات کی نیند اڑ جائے۔ اگر کوئی ایک چیز ہمارے پیش نظر رہے تو وہ یہ رہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کر لیں، اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ کو کیسے راضی کریں، اپنے کاروبار کے دوران اللہ کو کیسے راضی کریں، اپنے تعلیم کے حصول کے لیے اللہ کو کیسے راضی کریں، اور زندگی گزارتے ہوئے، زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے کیسے ہم اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر لیں۔ یہ دراصل آپ کے اور میرے لیے سوال ہے۔ اس لیے کہ عزیز محترم سامعین، جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات بتائی نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جاؤ گے کہ تم ایمان لے آئے؟ تو گویا جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے تو انسان کو پوری زندگی اور زندگی کے آخری لمحے تک محنت کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہمارے دوست ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک صاحب بہت قابل اور بڑے اچھے ہندی میں کام کرنے والے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو وہ دین سے مرتد ہو چکے تھے، اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے تھے۔ تو آخری لمحے تک ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کرنے اور اپنے ایمان پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ انسان دو وجوہات کے ذریعے سے محنت اور مشقت کرتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اس کو کسی سے محبت ہو، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، صحیح اہل ایمان، حقیقی اہل ایمان، جن کا ایمان ان کے دل میں، ان کے سینوں میں گھر کر چکا ہے، ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی محبت کے آگے تمام محبتیں قربان۔ اور دوسری چیز یہ کہ اعلیٰ ترین مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں، مشقتوں سے گھیر رکھا ہے، اور جہنم کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا، جہنم کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا ہے۔ اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتا رہے، مسلسل جد و جہد کرتا رہے، انتھک محنت کرتا رہے، بغیر کسی قسم کی لاگ لپیٹ کے وہ محنت کرتا رہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ
الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ جو ڈرتا ہے وہ رات کو سفر کرتا ہے، جس کو بہت دور جانا ہوتا ہے، بہت لمبا سفر ہوتا ہے، تو وہ صبح سویرے رات سے تیاری کر کر صبح سویرے نکلتا ہے۔ آج کل تو سفر کی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، لیکن جو قصبات اور گاؤں میں رہتے ہیں ان سے پوچھئے، جب ان کو نکلنا ہوتا ہے تو اپنی گاڑی یا بیل گاڑی جو بھی ہے اس کو رات سے ایک دن پہلے سے تیار کریں گے اور صبح سویرے نکل پڑیں گے کہ منزل پر پہنچنا ہے۔ تو فرمایا جو ڈرتا ہے وہ رات کو سفر کرتا ہے، اور جو رات کو سفر کرتا ہے وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی تجارت نہایت قیمتی ہے، بے شک اللہ کا مال جنت ہے۔ تجارت لن تبور، ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا یا کوئی نقصان نہیں ہو، وہ تجارت انتہائی قیمتی تجارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں تم کو جانا ہے، اللہ کی جنت حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا ہے، تو وہ نہایت قیمتی چیز ہے۔ تو اس کے لیے تمہارا معاملہ اور تمہارا طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کا احساس ہو، اس کی قیمت کا احساس ہو، اور اس کے لیے اس شان کی تیاری کی جائے، اس لیول کی تیاری کی جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ بے شک یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی راستہ ہے جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النور میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ کامیاب ہونے والے، فائز المرام ہونے والے کون ہیں؟ تو فرمایا کہ اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہتر بات آئی ہے اس کو یاد رکھنے، غور کرنے اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خاطر، اس کی رضا کے خاطر، اس کے جنت کے حصول کے لیے اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے، محنت اور مشقت کرنے، جہد مسلسل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم في الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم۔